بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قرآن ٹائم میں سورہ نوح کا ترجمہ پڑھیں گے۔ سورہ نوح مکی، اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو، اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔ جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔ پھر میں نے ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا اور کہا کہ تم اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے میںہ برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے، اور اللہ ہی نے تم کو زمین میں پیدا کیا ہے، پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ راستوں میں چلو پھرو۔ اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ نہیں دیا۔ وہ بڑی بڑی چالیں چلیں اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سواع اور یاغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو تو ان کو اور گمراہ کر دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے۔ اگر تو ان کو رہنے دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لائے میرے گھر میں آئے ان کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا، کس وجہ سے؟ کہ وہ سرکشی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آج ہمارے ملک پہ بھی پانی کا عذاب ہے۔ سیلاب سے بہت سے علاقے متاثر ہیں، بہت سی جانیں چلی گئی ہیں، لوگوں کے گھر بار تباہ ہو چکے ہیں، اور ہم ابھی بھی سرکشی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اس اذیت سے گزر رہے ہیں وہ تو گزر ہی رہے ہیں، لیکن جو لوگ محفوظ ہیں وہ اس چیز کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ کس قدر مصیبت میں ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ، ہمیں کبھی اس آزمائش میں نہ ڈالنا جسے ہم پار نہ کر سکیں۔ میرے مولا، تو اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے ہمیشہ کھلے رکھنا۔ میرے مولا،
ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یہاں کے لوگوں کی حفاظت فرما اور ہمیں اس تباہی سے محفوظ فرما۔ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس مصیبت سے نکال سکتا ہے، اس تباہی کو روک سکتا ہے۔ میرے مولا، ہم تیرے محتاج ہیں، تو رب کریم ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری التجاؤں کو سن لے اور ہمیں معاف فرما دے اور اس سیلاب سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔